نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة صدق الله مولانا العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من نهايته واجب القدر واجب الاحترام أساتذة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آج کا میرا موضوع ماہ سفر مظفر کی توہمات اور مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے رحمتوں سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین سے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 مہینے حرم والے ہیں. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں. اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا نحوست والا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سے کتنا فرماتا بلکہ فرماتا 11. لیکن یہاں پر بات بتا دیا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں. اسی طرح ماہ صفر مظفر چل رہا ہے اور اس ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی چند عجیب و غریب توہمات اور بدعات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور یہ توہمات اور بدعات برسط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب میں بھی کام آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسط کے بعد جہاں دوسری برائیوں اور عملی خرافات کا سلسلہ ختم ہو گیا وہیں پر ان توہمات کا بھی رد کرنا دیا گیا. چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث نمبر 5770 میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا سفر ولا آب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا کوئی بھی بیماری خود بخود کسی کو لگنے والی نہیں ہوتی. چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. لوگ یہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے مصافحہ کریں گے تو ہمیں زکام لگ جائے گا, کھانسی لگ جائے گی, بخار, اسی طرح کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی بیماری خود بخود کسی کو لگنے والی نہیں ہوتی ہاں جب تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اسی طرح آگے فرمایا کہ ولا سفر اور نہ ہی سفر کوئی چیز ہے. جو لوگ یہ تصور کرتے تھے خیال رکھتے تھے کہ ماہ صفر مظفر میں آفتیں حوادثات اور دیگر بلائیں نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سفر اور نہ ہی سفر کوئی چیز. آگے فرمایا کہ ولا ہم کفار کے عقائد کے مطابق ایک خیالی پرندہ ہے. وہ پرندہ جن کو کفار اگر ان کے سامنے آ جاتا کفار کے سامنے آ جاتا تو وہ کفار اپنا سارا دن منحوس تصور کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اور نہ ہی ہم کوئی چیز. اسی طرح آگے چند معروف بدعات جو اس زمانے کے اندر مشہور ہیں کہ لوگ ماہ صفر مظفر کے اندر شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات منعقد کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کو یہ ماہ صفر کو منحوس تصور سمجھتے ہوئے یہ تقریبات وغیرہ نہیں کرتے اور بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بشرنی بخروج الصفا بشرته بالجنہ.
کہ جو شخص مجھے سفر مہینے کے مدت جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ وہ یہ کہ نماز بلاؤ کا عقیدہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کو منحوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث من حدث موضوع ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ لا اثر، یعنی اس حدیث کی کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح آگے ایک اور بدعت لوگوں نے تصور کی ہوئی ہے کہ ماہ سفر مظفر کے آخری بدھ کو شیرنی اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یابی نصیب ہوئی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس ماہ سفر مظفر بدھ کے دن آپ کے مظلوموں کا آغاز ہوا تھا، نہ کہ مرض شفا۔ چنانچہ یہ جو مٹھائیاں وغیرہ یہ جو یہودی ہے کفار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں انہوں نے مٹھائیاں اور دیگر شیرینیاں وغیرہ تقسیم کی۔ اشرف العلماء نے شاہ الحق حافظ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں ایک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، اس مہینے کو آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں۔ لہذا ان مذکورہ تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ ماہ سفر مظفر نحوست والا مہینہ ہے۔ سامعین سے پتا ماہ سفر مظفر وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر نحوست نہیں بلکہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح اس کی مثالیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں آپ کی شادی میں آباد ہوئی سفر مظفر کے مہینے میں۔ اسی طرح مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی قبل سفر مظفر میں، اور بدائن جس میں کسرا کا حملہ تھا اس کی بھی فتح جو ہے سفر مظفر کے مہینے میں، اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار کذاب اسود انسی اس کو بھی سفر مظفر کے مہینے میں جہنم واصل کیا گیا ہے۔ سامعین سے بتا ان مذکورہ تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ تمام مہینے برابر ہیں، کوئی مہینہ منحوس یا اس میں آفات وغیرہ بلا وغیرہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مصیبت پہنچے یا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان، اس کی مشیت اور اس کے حکم کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ تو یہ اس آیت کے مطابق کہ لوگوں کے اعمال بد ہی کی وجہ سے ان کو برائیاں پہنچتی ہیں، نہ کہ سفر مظفر کی توسط سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود اور غلو کے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔